السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں ایک مرتبہ پھر دکانیں بند کرنے کے حوالے سے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ دکانیں 8 بجے بند کرنے کا جو حکم جاری کیا گیا تھا اور توانائی کو بچانے کے لیے، بجلی کو بچانے کے لیے دیگر اقدامات جو شارٹیج تھی اس کو پورا کرنے کے لیے کیے گئے تھے، وہ ستمبر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے جی کہ دکانیں اب 8 بجے ہی بند ہوں گی۔ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب بھی اس پر عمل درآمد کروانا چاہے گی، لیکن تاجر کیا کہتے ہیں، حکومت کا اس پر کیا موقف ہے، پیپلز پارٹی کس طرح سوچ رہی ہے، یہ فیصلہ جو کر رہی ہے کیا وہ تاجروں کو اور عوام کو ساتھ لے کر نہیں چل رہی، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب عبدالرزاق ببر۔ عبدالرزاق ببر جو ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ببر صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ یہیں پر موجود ہے جناب منور انجم صاحب۔ منور انجم جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، فیڈرل کونسل کے ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کے لاہور میں میڈیا سپوکس مین میں۔ بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ اور یہیں پر موجود ہے جناب راجہ حامد ریاض صاحب جو کہ صدر ہیں مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے۔ بات شروع کرتے ہیں جی راجہ صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مال روڈ جو ہے، مجھے تو لگتا ہے آپ پہلے ہی کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دکانیں۔ آج حکومت پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ 8 بجے ہی بند ہوں گی، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ 8 بجے دکانیں بند کریں گے یا آگے رمضان بھی آ رہا ہے، عید کی شاپنگ بھی ہونی ہے، ستمبر تک یہ فیصلہ بڑھایا گیا ہے، کیا کریں گے آپ؟ میں تو ایک بات سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بلایا، اور یہ ایک بڑا اس وقت سنگین ایشو ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اپنا ایسا کوئی پروگرام بناتی ہے، نہ وہ تاجروں سے کوئی مشاورت کرتی ہے اور نہ کوئی پوچھتی ہے کہ بھئی آیا کہ اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے۔ معذرت کے ساتھ، جب پنجاب کے لیول پہ یہ ساری مشاورت ہوئی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب جب گئے تھے ایوان وزیر اعلیٰ میں، تاجروں کو بلایا گیا تھا تو وہاں پر مشاورت ہوئی تھی، اور اس کے بعد اسی مشاورت کی بنیاد پہ یہ اعلان ہوا تھا، مجھے یاد ہے یہ سارا کچھ جی ہوا تھا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں پر کافی لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی۔ اچھا، لیکن کیونکہ ماحول جو تھا وہ وزیر اعلیٰ کی خدمتگاری زیادہ تھی اس میں، تو اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا۔ اب پھر یہ ایکسٹینشن آ گیا۔ یہ میں آپ کو ایک سیدھی بات بتاؤں گا کہ تاجر اس کو کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نقصان تاجر پچھلے 3 مہینوں میں اٹھا چکے ہیں، اب سوائے اس کے کہ وہ اب سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت ساری دکانیں بند ہو چکی ہیں اور بہت ساری دکانیں بند ہونے کے لیے تیار ہیں۔ نقصان ہو رہا ہے آپ کو، نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے 8 بجے۔ اور خاص طور پہ ببر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ببر صاحب، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، ستمبر تک جب یہ بڑھائیں گے، اسی دوران عید الفطر بھی آئے گی، عید الفطر سے پہلے عید کی شاپنگ بھی ہونی ہے، صبح دوپہر کو شام کو روزہ ہوگا، روزہ کھول کے لوگ کھا پی کے نکلیں گے، پھر شاپنگ ہوگی۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں اپنے کاروبار کو آپ؟ میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے یہاں پروگرام نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ کام نہیں چلے گا۔ اچھا، لیکن چل رہا ہے جی؟ نہیں سر، وہ کوئی نہیں چل رہا ہے۔ اگر آپ پیچھے سے فیڈر بند کرتے کریں، دکانیں تو کھلی ہوتی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ سوچنے والی اس ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ جو چیز آپ کو پاس نہیں ہے وہ بند کر دیں، ریلوے بند کر دیں، فلاں چیز بند کر دیں، بجلی بند کر دیں، گیس بند کر دیں، CNG بند کر دیں۔ ہم نے اپنی روزی کمانی ہے، ہمارے ہر دکاندار کے ساتھ 5 7 10 خاندان وابستہ ہوتے ہیں جن کی وہاں سے روٹی چلتی ہے۔ اگر ہم اسی طرح اور 3 مہینے گزر گئے، جیسے راج صاحب نے کہا ہے، بہت ساری دکانیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی، بہت ساری بے روزگاری جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ صورتحال یہ ہے کہ ہر کام کرنے کو کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی 2 دن چھٹی دے سکتے ہیں، چاہے سارے سال کی چھٹی دے دیں، کیونکہ گورنمنٹ نے تنخواہ دینی، ہم نے تو نہیں دینی، لیکن ہمارے ٹیکسوں سے جانی ہے اور ہمارے جیب سے جا رہی ہے۔ اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جی ٹیکس بھی زیادہ دیں، دکانیں بھی 8 بجے بند کریں، کاروبار کا بیڑا غرق ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم چلو دکاندار تو پھر گزارا کر لیں گے، مجھے یہ بتائیں وہ درزی، وہ دھوبی، وہ ترخان، وہ مستری، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے جا کے پوچھیں، آپ اپنا کیمرہ لے جائیں، ان سے انٹرویو کریں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے، ببر صاحب، پیپلز پارٹی کہتی ہے غریبوں کی جماعت ہے، عام غریب آدمی اس کا ووٹر ہے۔ اگر دھوبی، نائی، کسائی، ان لوگوں کا پیپل پارٹی نہیں سوچے گی تو کون سوچے گی؟ منور رنجن صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ صاحبان؟ بہت شکریہ نجم علی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بلایا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پوری دنیا میں 8 بجے سے پہلے دکانیں بند ہو جاتی ہیں،
अर्ली मॉर्निंग वो खुलते हैं। یہ دنیا یہ کون سی دنیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یورپ آپ دیکھ لیں، ایون انڈیا میں دیکھ لیں، ہمارے ملک میں بھی، ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش 8 بجے تک بند ہوتی ہے، وہاں بھی لوڈ شیڈنگ کا اس وقت سعودی عرب میں بند نہیں ہوتی. 12,500 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے انڈیا میں بھی، ایسی بات نہیں ہے. ہمارا شارٹ فال جب ہم نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت تقریباً 47 کے قریب تھا. ہم نے تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کیا، وزراء اللہ سارے آئے، انرجی کرائسس پہ ہم نے کانفرنس کی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب واقعی ہمیں 2 دن چھٹی کر دینی چاہیے. اور یہ بات یہ نہیں کہ یورپ میں بھی ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، جن کے ساتھ ہماری تجارت ہے ان کے ساتھ بھی. میں تجارت بھی کرتا ہوں، میری کمپنیاں بھی ہیں، میں بزنس بھی کرتا ہوں، میں چیمبر میں بھی ہوں، اپنا آئی ٹی کا میں ٹیلی کام کا میں کنوینر ہوں. بات یہ ہے کہ ہمیں جب تک تاجر برادری خود مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے حکومت کا ساتھ دینا ہے اور ہم سو کر 11-12 بجے آنے کی بجائے ہم صبح 9 بجے دکانیں کھول لیں، تو جو بیگمات ہیں جو کہ رات کے ٹائم ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ رات کے ٹائم جا کے شاپنگ کرتی ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ وہ 8 بجے جا کے، میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں، میں ایک دن گیا، مسز نے کہا کہ بازار چلنا ہے، تو پتہ چلا کہ 8 بجے، ہاں چلے کل سے میں جو ہے نا جلدی بتاؤں گی اور ہم جلدی چلیں. بیگمات کی عادت تبدیل ہونی چاہیے اصل میں. سب بیگمات اور تمام کو رویہ چینج کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے سے 1500 میگا واٹ بجلی تقریباً جو ہے نا وہ بچ رہی ہے. یہ بات نہیں، اب جو ہاں جی جو سوال پہلے ہوا کہ وہ بچ رہی ہے تو وہ بچت ہونے، اگر ورنہ تو یہ تو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 16-17 گھنٹے پر چلی گئی تھی، اب یہ 6 گھنٹے کے قریب لاہور میں ہے. ایسی بات نہیں کہ کوئی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. صبح آپ میرے گھر میں بھی اپنا پہلے صبح 9 بجے جاتی ہے اور پھر اس کے بعد 12 بجے جاتی ہے. لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی ہے. 4 بجے تمام کمرشل مارکیٹوں میں بجلی 2 گھنٹے کے لیے بند ہوتی ہے. کوئی 8 سے 10 بھی بند ہوتی ہے. جی 8 سے 10 تو رات کو شام کو ہوتی ہے نا، 10 ہوتی ہے، اور 2 سے 4 دوپہر کو. لوڈ مینجمنٹ. اب یہ کہتے ہیں اس کا لوڈ مینجمنٹ نام رکھ لیں، اس کا لوڈ ایسٹیمیشن رکھ لیں، جو مرضی نام رکھ لیں. دنیا تنگ آئی ہوئی ہے، دنیا بالکل تنگ آئی ہوئی ہے. 250 پہ آ چکی ہے. وہ پیپکو کے ایک ڈی جی صاحب ہیں، وہ روزانہ اس طرح سناتے ہیں ہمیں 2700 میگا واٹ پہ آگئی. ایک سیکنڈ وہ اس طرح آگے ڈی جی صاحب سناتے ہیں ٹی وی کے اوپر روزانہ خبرنامہ کہ آج اتنا فلاں جگہ سے پیدا ہوئی، فلاں جگہ سے اتنی پیدا ہوئی، اتنی شارٹ فال ہے، اتنی ہم کراچی کو دے رہے ہیں، اتنا ہم دریا سے لے رہے ہیں. وہ ان کو سوائے اس کے کوئی کام نہیں ہے، وہ ہمیں روز یہ خبرنامہ دیتے رہتے ہیں. نہ بتایا کریں، اچھا تو کرتے ہیں، بتاتے ہیں ہمیں کیا فائدہ، عوام کو کیا فائدہ ہے، عوام کو کیا فائدہ. اعتماد میں لیتے ہیں نا، آپ کو اعتماد میں لیتے ہیں، آپ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. راجہ صاحب کیا لے کے چل رہے ہیں؟ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بجلی پیدا ہو رہی ہے. ایک بات یہ بتائیے کہ 2 دن کی آپ چھٹی کر رہے ہیں جی، ہفتہ اور اتوار کے اندر لوڈ شیڈنگ میں کوئی کمی ملی آپ کو؟ میرے خیال اتنی ہوتی ہے، ہفتہ کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. ایز اٹ از لائٹ جاتی ہے، اتنی لوڈ 6 گھنٹے پہ آئی ہوئی ہے. ایز اٹ از لائٹ جاتی ہے ہفتے کو بھی اور اتوار کو بھی. لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں. ناظرین ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. بریک سے جب واپس آئیں گے تو 7573288 اور 7585221 ہمارے فون نمبر ہیں. شروع میں 3 لگانا نہ بھولیے گا. 37573288 اور 37585221 ہماری فون لائنز جو اوپن ہوں گی اس بریک کے بعد آپ کی کالز کے لیے بھی. اس وقت بریک.